بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ کل سارا دن کیا عدالتوں میں چلتا رہا، کیا الیکشن کمیشن میں چلتا رہا، اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے کل کون سے اہم فیصلے کیے ہیں، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ کون کون سی جو اہم سماعتیں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ وہ کوئی متروکہ وقف کا کیس تھا جس میں گردواروں اور جو کلیسا وغیرہ ہیں اس ملک میں ان کے بارے میں کیس تھا۔ تو اس میں قاضی صاحب کے ساتھ ایک وکیل صاحب کی جو ہے وہ جھڑپ ہوئی۔ قاضی صاحب جیسے حسب معمول جو ایک ان کے سامنے کیس یا مقدمہ ہوتا ہے اس میں وہ ایک بے جا قسم کے ریمارکس اور بے جا قسم کے سوال کر دیتے ہیں، اور پھر وکلاء کی بھی وہ توہین کرتے ہیں، جو کوئی اداروں کے لوگ، یعنی جو بھی ان کا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے یا پارٹی ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے اس کے خلاف وہ اپنا جو بغض ہے وہ عدالت میں بیٹھ کے ضرور وہ شو کراتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وکیل صاحب کو کہ جی کوئی اس بات پہ کوئی کہ جی بالکل اخلاق ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر اس وکیل صاحب نے کہا جی میری 35 سال پریکٹس ہو گئی ہے، تو میں نے بھی پہلے اتنی عدالت کی طرف سے بد اخلاقی نہیں دیکھی۔ کیا اخلاق کا دامن ہمارے وکلاء کے لیے یہ ہے یا عدالت کے لیے بھی کوئی اخلاق کی قدریں ہیں؟ تو اس کے بعد پھر روسٹم سے ہٹا دیا گیا ان کو۔ یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک سب سے بڑا عہدہ اور رتبہ اور قابل عزت اور قابل احترام ہے، جس میں ایک تو بحیثیت سپریم کورٹ ادارہ موجودہ چیف جسٹس نے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کے ڈیکورم کو بہت خراب کیا، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی۔ اور دوسرا پھر وکلاء اور عدالت اور اس جو سب سے بڑے آئینی عہدہ چیف جسٹس کا جو ایک منصب ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے قاضی صاحب۔ تو ان رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے قاضی صاحب کو۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر جو اپیلیں تھیں، ایک چیلنج کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے مختلف حلقوں کے، اس میں کافی سارے حلقے جو ہیں ان کے اوپر تو سٹے جاری کر دیا، ان کے ریزلٹس کو روک دیا، لیکن کئی ایک حلقوں کے اوپر یعنی یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی اسلام آباد کے حلقوں کی، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی سٹے بھی دیا، یعنی آروز کو حکم دیا کہ آپ اس کا نتیجہ روک دیں، لیکن اور خود ہی اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جب یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈسکس ہوئی تو وہاں بینچ نے بڑا اس کے اوپر کا اظہار کیا، اور بہت ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سٹے اپنا ہی دیا ہوا ہے اور خود ہی وہ اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی آج کے لیے انہوں نے رکھ لیا ہے، اور سٹے تو نہیں دیا، انہوں نے کہا سٹے آلریڈی آپ کا موجود ہے، لیکن ساتھ انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن کو آج کے لیے انہوں نے بلا لیا، نوٹس کر دیا ہے، تو آج یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کی ہیئرنگ ہوئے گی، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ تینوں حلقے پی ٹی آئی کو کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے یہ ان کو واپس ملنے کی ایک قوی امید ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور دیگر جو درخواستیں تھیں ان کے اوپر ایک بڑی کنفیوژن تھی کہ لوگ کہتے تھے جی وہ خارج کر دیے، حالانکہ یہ ہے کہ وہ خارج ایکچولی اس طرح سے نہیں ہوئے، وہ آپ یہ سمجھ لیں سادہ ترین زبان میں کہ وہ واپس بھیج دی ہیں انہوں نے کہ آپ جائیں پہلے الیکشن کمیشن کے پاس اور وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو لے کر پھر آپ ہمارے پاس آئیں اگر مطمئن نہیں ہوتے تو۔ لیکن وہاں بھی دیکھیں ابھی تک سلمان اکرم راجہ والی جو سیٹ ہے لاہور کی جہاں سے اون چودھری نے مینڈیٹ چرایا تھا یا اون چودھری کو جتوایا گیا ہے، اس سیٹ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ سٹے بھی ہے اور وہ اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اون چودھری کو کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جیت کا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اسی طرح کئی اور ایک حلقوں میں اب دوبارہ سے دوبارہ گنتی ہو کے، یعنی کئی حلقوں میں اب تک گنتی کا عمل جاری ہے۔ اب وہاں پہ پھر کبھی 100 سے کبھی 200 سے کبھی 500 اور ایک حلقے میں 7 ووٹوں سے پھر جو ہے انہوں نے اپنے جو مطلوبہ کینڈیڈیٹ ہے سسٹم نے ان کو جتوا دیا۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے
کہ کس طرح سے ریاستی مشینری پوری عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو ملی بھگت سے اس کو خراب کرنے اور اس کو چھیننے کے در پہ ہے۔ تو اور بھی جو بھی حلقے تھے جن کو چیلنج کیا ہوا تھا، یعنی تقریباً آپ یہ سمجھے کہ جو 50 کے لگ بھگ جو حلقے چیلنج ہوئے تھے، بلکہ 50 سے زیادہ ہی تھے، ان سب کے اوپر جو ہیرنگ ہے وہ اکثریت کے اوپر کل ہوئی ہے، کچھ کے اوپر آج ہوئے گی، اور اس طرح سے جو ہے یہ سمجھے آپ کہ 19 تاریخ تک یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر جا کے یہ فائنل ہوگا۔ اور اس کے بعد ابھی یہ جو الیکشن کمیشن سے ہو جائیں گے، یہ پھر جائیں گے اس میں ہائی کورٹ میں اور پھر آگے سپریم کورٹ۔ ادھر جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے اور وکلاء نے آج جڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، کچھ صحافی بھی تھے وہاں پر، بھی کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو کے پی کے ہے وہاں پہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے اس کی جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے۔ دوسرا وحدت المسلمین پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد بھی ہو گیا ہے۔ اور تیسری جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی جو ہے اس نے بھی اپنی جو ہمدردیاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شو کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہے وہ بھی ہم پی ٹی آئی کو دیں گے اور ان کے ساتھ مل کے اس دھاندلی کو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا بلوچستان میں حالات بہت خراب ہے، سنگین حالات ہیں، چونکہ میڈیا کنٹرول ہے ابھی بتا نہیں رہا، وہاں پر سٹرائک ہے ایک قسم کی، پورا بلوچستان بلاک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جو اہم فیصلہ ساز ہیں وہ ضرور اس کے اوپر کچھ اپنا عملی کردار ادا کریں گے۔